حجاز ریلوے کا نیا جنم، 1 صدی پرانا منصوبہ دنیا بدل رہا ہے۔ کیا 100 سال پرانا عثمانی منصوبہ دوبارہ دنیا کو حیران کرنے جا رہا ہے؟ حجاز ریلوے کی واپسی مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ ترکی سے عمان تک ایک نئی زمینی شاہراہ کیوں بن رہی ہے؟ کیا یہ منصوبہ آبِ ہرمز کی اہمیت کو کم کر دے گا؟ اور اس سب کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ 100 سال پہلے سلطان عبدالحمید دوم نے مسلم امہ کو جوڑنے کا خواب دیکھا تھا۔ تباہ شدہ پٹریوں پر کھڑی وہ تاریخی ریل گاڑی آج پھر سے زندہ ہو رہی ہے۔ ترکی سے عمان تک پھیلنے والا یہ جدید معیاری گیج کا لینڈ کوریڈور نہ صرف مشرق وسطیٰ کی نقشہ کشی بدل رہا ہے بلکہ عالمی تجارت، توانائی کی حفاظت اور پاکستان جیسی ممالک کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کیا یہ صدی پرانا منصوبہ واقعی دنیا کی جغرافیائی سیاست کو ایک نئی شکل دے گا؟ حجاز ریلوے اصل میں 1900 سے 1908 کے درمیان عثمانی سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ ایک ویژنری انجینئرنگ کا شاہکار تھی جو استنبول کو مدینہ اور مکہ معظمہ سے جوڑتی تھی۔ اس کا مقصد مسلم دنیا میں اتحاد پیدا کرنا، حج و عمرہ کی سہولت اور تجارت کو فروغ دینا تھا۔ تاہم پہلی عالمی جنگ کے دوران لارنس آف عرابیہ اور عرب باغیوں نے اسے بڑی حد تک تباہ کر دیا اور 1 صدی سے زائد عرصے تک یہ متروک پڑی رہی۔ آج اس کی جدید بحالی جاری ہے، خاص طور پر جون 2026 میں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ریلوے اور لاجسٹکس معاہدوں کے علاوہ شام اور اردن کے ساتھ مسلسل تعاون سے یہ تاریخی کوریڈور دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ 3000 کلومیٹر سے زائد لمبے معیاری گیج والے ریل نیٹ ورک کا تصور کرتا ہے جو ترکی، شام، اردن، سعودی عرب کو جوڑے گا اور ممکنہ طور پر عمان تک پھیلے گا۔ یہ عظیم شان انفراسٹرکچر کا منصوبہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک حقیقت ہے۔ یہ یورپ اور ترکی سے خلیج تک ایک مضبوط زمینی فریٹ اور مسافر راستہ بناتا ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کا حساس ترین مقام کو بائی پاس کرتا ہے۔ اس سے جغرافیائی تنازعات، قزاقی اور سمندری رکاوٹوں والے علاقوں پر انحصار کم ہو جائے گا۔ جغرافیائی، سیاسی اور معاشی اثرات: یہ منصوبہ علاقائی توازن بدل رہا ہے۔ ترکی اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، شام کی نئی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات اور اردن سعودی عرب کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے دمشق عمان لنک جلدی دوبارہ جوڑنے کا ہدف ہے۔ عمان کی طرف توسیع GCC ریل نیٹ ورک اور نیوم جیسے بندرگاہوں سے ہم آہنگ ہو سکتی ہے۔ مسلم دنیا کے لیے یہ بحالی علامتی اور عملی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عثمانی دور کے مشترکہ ورثے کو زندہ کرتی ہے اور معاشی انضمام، سیاحت، خاص طور پر حج و عمرہ اور لوگوں کے درمیان رابطوں کو فروغ دیتی ہے۔ تیز رفتار یا مؤثر مسافر سروسز سے زیارت آسان ہوگی، قابل پیشگوئی توانائی کی قیمتیں مہنگائی کم کریں گی، صنعتی ترقی کو سپورٹ کریں گی اور ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنائے گی۔ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں سے بھیجے جانے والی رقوم میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ علاقائی معاشی سرگرمیوں اور رابطے بڑھیں گے۔ مزید بڑا، یہ ریلوے چین پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC کے پاکستان کے عزائم سے مطابقت رکھتی ہے۔ مڈل کوریڈور اور گوادر کراچی بندرگاہوں کے ذریعے ممکنہ ہم آہنگی پاکستان کو ایشیا، یورپ، افریقہ کے ابھرتے ہوئے تجارت نیٹ ورک میں کلیدی مقام دے سکتی ہے۔ اس میں آنے والے ہرڈلز کی اگر بات کریں، تاہم اس منصوبے کے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ شام کی سیاسی صورتحال، خطے کی سیکورٹی، مالیاتی اخراجات اور مختلف ممالک کے مفادات ایسے عوامل ہیں جس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے عمل کو پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود خطے میں بڑھتی معاشی مسابقت، رابطہ کاری کی ضرورت اس کے منصوبے کو نئی اہمیت دے رہی ہے۔ حجاز ریلوے کی بحالی دراصل صرف ایک ریلوے لائن کی تعمیر نہیں بلکہ 1 صدی پرانے خواب کی واپسی ہے۔
اگر یہ منصوبہ اپنی مکمل شکل اختیار کر لیتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے تجارتی نقشے، توانائی کے راستوں اور علاقائی طاقت کے توازن میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ پاکستان اگرچہ اس راہداری کا براہ راست حصہ نہیں، لیکن اس کے معاشی اور جغرافیائی فوائد سے مستفید ہونے والے اہم ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ منصوبہ خطے کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ تجارت، توانائی اور رابطہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اس میں کئی پوشیدہ مواقع موجود ہیں کہ حجاز ریلوے واقعی مسلم دنیا کو دوبارہ جوڑ پائے گی۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔